मुफ्ती साहब 10 मिनट तक आते हैं। मुफ्ती साहब 10 मिनट तक आएंगे। नहीं, मुफ्ती साहब 10 मिनट तक आ रहे हैं, फोन हो गया उन्होंने। जी स्वीकार करो। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। जी है साईं जी। ਬਸ ਠੀਕ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। जी ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ठीक है जी, काबू जी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ। तो जो साईं बाबा ने लिखने के लिए दिया था सारी किताबें मेरी कापी मेरे पास है। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ। ठीक है।
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا آمنت بالله صدق الله العظيم. معزز سامعین، ایک حدیث مبارکہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے مطابق آج میرا موضوع ہے کہ جو دھوکہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. یہ جملہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ نے کب ارشاد فرمایا؟ مدینہ منورہ میں رات کے وقت رم جم ہوئی، بارش ہوئی، تو صبح جب دن طلوع ہوا تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکلے. ایک شخص نے گندم کا ڈھیر رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر گندم جو تھی وہ خشک گندم پڑی تھی. آپ نے جب اس کو دیکھا تو رک گئے. اللہ کے نبی، آپ کا فرمان ہے کہ لوگوں کی پردہ پوشی کرو، عیبوں پہ پردہ ڈالو، لیکن جو دھوکہ دینے والا ہے اس کے عیب کو اللہ کے نبی نے کیسے ظاہر کیا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اس گندم کے ڈھیر میں ڈالا اور اس سے نیچے سے جو بارش کے پانی کے ساتھ تر گندم تھی وہ نکالی اور آپ کا ہاتھ جو تھا وہ بھی تر ہو گیا. اور آپ نے اس شخص کو کہا کہ جب رات بارش ہوئی ہے تیری گندم اوپر سے خشک کیوں ہے؟ اور نیچے سے تر گندم نکال کر آپ نے فرمایا اوپر خشک ڈال کے اور نیچے تر گندم ڈال کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی بھینس منڈی میں بیچنا چاہتا ہے تو وہ 2 دن اس کا دودھ تھنوں سے نہ نکالے، وہ منڈی میں لے جائے کہ خریدنے والا ہی نکالے گا، وہ تو 10-12 کلو نکل آئے گا اور اس نے 2 دن کا جمع کیا ہوا ہے. جب وہ گھر میں لے کے آئے گا تو 2-3 کلو نکلے گا. تو یہ دھوکہ ہے، اس سے منع فرمایا گیا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی چیز بیچتے ہو تو تم اس میں اگر کوئی نقص اور عیب ہے تو بتا کر بیچو. حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص کو دیکھا وہ دودھ میں پانی ملا رہا. اب ہمارے ہاں ہم نے لوگوں کو سنا کہتے ہیں پانی ہو تو قابل برداشت ہے، کم از کم کیمیکل اور پاؤڈر نہ ہو، پانی ہو تو کوئی بات نہیں. لیکن پانی ملانے کی کتنی سزا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا. زاروختار رو رہے ہیں، لوگ ارد گرد جمع ہو گئے. جو شخص پانی ملا رہا تھا دودھ میں وہ بھی آ گیا. اس نے بھی پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے دیکھا ہے جب دودھ میں پانی ملاتے ہوئے تو مجھے یہ وہ منظر یاد آیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو بتایا تھا کہ جو ملاوٹ کرے گا اس کو جہنم میں کیا سزا ملے گی، وہ منظر میرے سامنے آ گیا ہے. میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ تجھے کتنی سخت سزا ملے گی جہنم. تو اس لیے من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے. آپ کے ایک صحابی حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازار میں آ رہے تھے تو انہی کے گھر سے ان کے بیٹے نے اونٹنی بیچ دی ایک بندے کو. اب وہ بندہ اونٹنی لے کے آ رہا ہے، آپ نے اس کو روک لیا. میں تو نے یہ خرید لی ہے، کتنے پیسے دیے ہیں؟ اس نے بتا دیا کتنے پیسے دیے ہیں. میں یہ میری اونٹنی ہے، میرے گھر سے تو نے خریدی ہے، میرے بیٹے نے بیچی ہے، لیکن تو یہ بتا کہ تو نے کس لیے خریدی ہے.
اس نے کہا بس مجھے پسند آئی، میں نے خرید لی، میں نے پیسے دے دیے، میرے ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، تو اس کے سارے خصوصیات سے واقف ہے، تو یہ بتا اگر تو نے دودھ کے لیے خریدی ہے تو یہ اچھی ہے، گوشت کے لیے خریدی ہے تو یہ اچھی ہے، بتا تیرا مقصد کیا ہے خریدنے کا؟ وہ کہنے لگا میں نے تو حج پہ جانا سفر کے لیے خریدی ہے، اس پر سواری کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ سواری کے لیے اچھی نہیں ہے، پھر ایسے کرو یہ اونٹنی میرے ساتھ واپس لاؤ، میں گھر میں رکھتا ہوں، تجھے تیرے پیسے واپس کرتا ہوں۔ اب دیکھو کہ لوگ تو چیز بیچ دیتے ہیں اور اب لکھا ہوا ہوتا ہے ہماری دکانوں پر کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ یہ کسی کا فتویٰ نہیں ہے، اگر وہ بندے کو پسند نہیں ہے تو واپس کر سکتے ہیں، کسی کا بھی یہ فتویٰ نہیں ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ اور ادھر وہ صحابی کے بیٹے سے اونٹنی خرید لی بندے نے، وہ واپس لے کے جا رہے ہیں کہ تو نے سفر کے لیے خریدی ہے تو یہ سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ اس کی صفت نہیں ہے، یہ اچھا سفر نہیں کرتی، تو اس لیے تو واپس کر دے، کوئی اور خرید لینا اور میں تمہیں اس کے پیسے واپس کر دیتا ہوں۔ اسی طرح بعض ہمارے بیل وغیرہ ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور وہ ہل پہ جب انہیں جویا جاتا ہے نا تو وہ درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں، بیماری ہوتی ہے ان کو، تو اب ذمہ دار کیا کرتے ہیں اور دوسرے بندے کو وہ دھوکہ دے کر بیچ دیتے ہیں۔ وہ جب اس کے پاس جاتا ہے وہ 2 چکر لگاتا ہے تو بیل بیٹھ جاتا ہے اور وہ کام کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ وہ ریڑھی چلاتے ہیں جس پہ چارہ وغیرہ جانوروں کے لیے لے کے آتے ہیں، تو وہ ریڑھی جوتے ہیں جب وہ رستے میں وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر اٹھتا نہیں ہے۔ اس طرح کی بعض جانوروں کو بیماریاں ہوتی ہیں، تو اگر وہ کوئی بتا کر نہیں بیچتا کہ اس میں یہ عیب ہے تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور بعض اوقات لوگ جو ہے اب کئی قسم کے دھوکے ہیں کہ عدالت میں عورت جاتی ہے، وہ خلا کا کیس کر دیتی ہے۔ ہمارے عدالت والے کیا کرتے ہیں، وہ ڈریس غلط لکھوا دیتے ہیں، وکیل جس کا جو اس عورت کا شوہر ہوتا ہے اس کا صحیح ایڈریس اس کو نہیں دیا جاتا، اب اس کے گھر میں نوٹس نہیں پہنچتا، اس کو خبر نہیں ہوتی، عدالت یک طرفہ ڈگری کر کے تو خلا کا فیصلہ دے دیتی ہے عورت کے لیے۔ اب تمام مسالک کے نزدیک وہ خلا شرعی طور پر خلا ہوتا ہی نہیں ہے، عورت مرد کے نکاح سے نکلتی نہیں ہے، اس کا نکاح آگے ہو جاتا ہے۔ وہ ساری زندگی حرام کاری کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس لوگ مسائل لے کے آتے ہیں، کم از کم اس بندے کو نوٹس تو بھیجا جائے، وہ آ کے کوشش تو کرے اپنا گھر بسانے کی، اور جب تک اسے نوٹس نہیں پہنچتا، اس کو باخبر نہیں کیا جاتا، عدالت یک طرفہ خلا دیتی ہے، اسلام کے مخالف ہے، وہ خلا نہیں ہوتا، عورت کو طلاق نہیں ہوتی، وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی، اور یہ ہمارے ہو رہا ہے۔ اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور کئی مرتبہ مردوں کی طرف سے ہوتی ہے زیادتی، کئی مرتبہ عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت شمعون، امام غزالی نے اس کو لکھا ہے، امام فخر الدین رازی نے، کہ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کے وقت جہاد کرتے ہیں، بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، 1000 سال تک ان کی زندگی، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اس کو کیسے زیر کیا جائے۔ انہوں نے اس کی بیوی کو خریدا، بیوی ان کے شکنجے میں آ گئی، اس کو انہوں نے کہا کہ جب یہ سو جائیں نا رات کو ان کو رسیوں کے ساتھ باندھ دینا، پھر ہمیں بتانا، ہم تمہیں اتنا مال و دولت دیں گے، سونا دیں گے، ہیرے جواہرات دیں گے، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اس نے رسیوں کے ساتھ اپنے شوہر کو باندھ دیا، شمعون کو باندھ دیا۔ جب صبح کو اٹھے وہ دیکھا انہوں نے کہ رسیوں کے ساتھ بندھے، انہوں نے کہا اللہ اکبر، رسیاں ٹوٹ کر وہ تو چلی گئی۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگی میں تو آزمانا چاہتی تھی، دھوکہ دینے لگی اب اپنے شوہر کو کہ میں تو آزمانا چاہتی تھی کہ تیرے اندر قوت اور طاقت بھی ہے کہ نہیں، لوگوں کے سامنے تو لوگوں کی زبانوں پر تو تیرے بڑے چرچے ہیں، میں نے دیکھنا چاہا کہ واقعہ تیرے اندر قوت ہے، واقعہ تو کبھی ہے، جرأت مند ہے، بہادر ہے، میں تو آزمانا چاہتی تھی۔ 2-4 دن گزرے تو اس نے لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا اپنے شوہر حضرت شمعون کو۔ صبح جب اٹھے تو پھر انہوں نے اللہ اکبر کہا، دیکھا بندھے ہوئے تھے تو وہ زنجیریں بھی ٹوٹ گئی۔ اللہ کے ولی کے آگے کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟
پھر انہوں نے خود بتایا، پھر کہا کہ یہ کیا کیا؟ کہنے لگی آزمانا ہی چاہتی تھی کہ وہ تو رسیاں کچی تھیں، کیا لوہے کی زنجیریں بھی توڑنے کی طاقت تیرے پاس ہے؟ کسی سے بھی تو زیر نہیں ہوتا، جہاد میں بھی کامیابی ہوتا ہے۔ تو اس نے بتا دیا کہ اگر مجھے بالوں کے ساتھ باندھا جائے گا نا پھر نہیں کھلیں گے، خود بتا دیا۔ اب وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کرتی کیا۔ اس نے ایک رات بالوں کے ساتھ باندھ دیا، اب کافروں کو بلا لیا جو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، وہ آ گئے تو انہوں نے چارپائی دیوار کے ساتھ لگا کر انہیں باندھ کر تو کان کاٹے ان کے پہلے حضرت شمعون کے کافروں نے، پھر آنکھیں نکالی، ناک کاٹی۔ جب زبان کاٹنے لگے نا تو اللہ کے جو ولی تھے انہوں نے کہا یا رب العالمین میں اتنا ہی لاوارث ہوں، کوئی میری مدد کے لیے نہیں ہے، یا اللہ تو ہے، میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ مجھ پہ اتنا ظلم و ستم یہ کر رہے ہیں۔ تو خالق کائنات کی طرف سے پھر اللہ کے ولی کی جو آواز ہوتی ہے، جب اللہ کا ولی بولتا ہے، رب سے فریاد کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ وَإِن سَأَلْتَهُ لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ اگر وہ سوال کرتا ہے مجھ سے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ رب جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے پھر بجلی چمکتی ہے، بجلی گرتی ہے، وہ سارے کے سارے کافر جو ہوتے ہیں سامنے جل کے اس بجلی کی وجہ سے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کان بھی دوبارہ سلامت فرما دیتا ہے، آنکھیں بھی دوبارہ لٹا دیتا ہے، ناک بھی دوبارہ لٹا دیتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا، اور بیوی پھر قدموں میں بیٹھتی ہے، معافی مانگنا چاہتی ہے، لیکن حضرت شمعون نے کہا کہ 3 بار اسے طلاق دے دی کہ اب تو میرے قابل نہیں ہے، تیرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ کی جانب سے اس پر بھی بجلی گرتی ہے اور وہ پاؤں سے جلنا شروع ہوتی ہے، سر تک ساری کی ساری جل جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ اور امام غزالی نے لکھا کہ یہ انجام ہے دھوکے بازی کا، جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ دھوکا کرتا ہے اسے یہ اللہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرے گا۔ تو اس لیے یہ ایک ولی کے قدموں میں تم بیٹھے ہو تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ تربیت کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ محبت کو عام کرتا ہے، اور یہی ہے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا چاہیے، جو بھی کام ہم کرتے ہیں ایمانداری کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ بازی کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اگر بادل ہو جاتے تھے تو کپڑے کی دکان بند کر دیتے تھے کہ لوگوں کو دیکھنے میں کپڑا صحیح نظر نہیں آئے گا، کہیں کوئی عیب نہ ہو، انہیں ظاہر نہ ہو، وہ کپڑا بک جائے اور کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے۔ آج دھوکہ کیا جاتا ہے، بڑی بڑی لائٹیں لگا کر روشنی زیادہ کی جاتی ہے کہ اس کی چمک دمک بڑھ جائے، جب وہ لوگ گھر لا کے دیکھتے ہیں وہ کچھ اور نظر آتا ہے، دکان میں کچھ اور نظر آتا ہے، تو حضور نے فرمایا جھوٹ بولنے سے مال تو بک جائے گا، برکت اٹھ جائے گی۔ ہم کہتے تو فلاں بڑا وزیر اعظم یہ ہے، صدر یہ ہے، جو دودھ میں پانی ملانے والا ہے یا دودھ میں پاؤڈر ملانے والا ہے یا کیمیکل والا دودھ بنا کر لوگوں کو پلانے والا ہے، یا وہ ڈاکٹر جو 2 نمبر میڈیسن بیچتے ہیں اور جو کمپنی ان کو زیادہ پرافٹ دیتی ہے اس کی میڈیسن ریکمینڈ کر دیتے ہیں، یا وہ میڈیکل سٹور والے جن کی میڈیسن ایکسپائر ہو جاتی ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ چینج کر کے وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں، اس سے اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے قاتل وہ ٹھہرے گا، قیامت والے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، جس نے کسی کی ایک کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اللہ والے تو لوگوں کے ساتھ ان کی مشکلات کو دور کرتے ہیں، انہیں مشکلوں میں ڈالتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔
صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بار غم مغرق والذی سہل لا شکارا قوت عشق سے دست کو بالا کر دی دھار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کتے دیکھیں تو پہلے مت نہ جائیے یا رسول اللہ کرم کی بھیک میرے تو یاد بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے مولا محمد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دعوت برکات والے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما صحت والی تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما اہل خانہ تے کرو مولا عطا فرما مولا میرے پیر مرشد نانا درد صدقے سلسلے ہر بندے دی نیک اتمنہ پوری یہ اولاد نیک صالح نرینہ عطا فرما مولا میرے نبی پاک دے درود جتنا تیرے نزدیک ازلا نسبان جتنے درختوں کے پتے پانی قطرے زیر کے تلے جتنی تیری رحمت ہے جتنا تیرا فضل ہے مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا کثیرا مولا میرے پیر مرشد نانا پاک دے صدقے فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما غیر تو مولا میرے پیر مرشد دے صدقے فلسطین کے مسلمانوں کی مجاہدین کی مدد فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر کے محمد والی وسلم میں برحمت بیا نظر کرم